अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या मअशरल जिन्नि वल इंसि अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। या माशरल जिन्नी वल इंस, है जिन्नों और इंसानों की जमात। अलम यअतिकुम, क्या नहीं आए तुम्हारे पास, रुसुलुम मिनकुम, तुम में से कोई रसूल। है जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से कोई रसूल नहीं आए। यकुस्सून अलैकुम आयाती, जो तुम पर मेरी आयात बयान करते हो। वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते हूँ। क़ालू, वो कहेंगे, शहिदना अला अनफुसिना, हम अपने आप पर गवाही देते हैं। यानी बिल्कुल ऐसा था। वो आए थे, आ, हम आप अल्लाह की आयत भी बयान करते थे, इस दिन की मुलाकात से डराते भी थे। क़ालू, वो कहेंगे, शहिदना अला अनफुसिना, हम अपने आप पर गवाही देते हैं। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया। वशाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि यकीनन वो काफिर थे। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से कोई रसूल नहीं आए जो तुम पर मेरी आयत बयान करते हूँ और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते हूँ। वो कहेंगे, हम अपने आप पर गवाही देते हैं, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया, और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि यकीनन वो काफिर थे। यहाँ पे एक लफ्ज़ है, कुछ अल्फाज पे बात कर लेते हैं, फिर इस आयत में बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं। और बतौर ख़ास हमारे लिए दुनिया की ज़िंदगी ने कैसे धोखा दिया, क्या मतलब है इसका। पहला लफ्ज़ है यकुस्सूना। तो इसका माना होता है युखबिरूनकुम, यकुस्सूना अलैकुम, युखबिरूनकुम, तुम्हें खबर देते थे, तुम्हें बताते थे, तुम्हें बयान करते थे हमारी आयत। और आयत को जब भी आए तो फौरन ज़हन में रखा करें। तीन माने इसके। एक माना अल्लाह की ये जो अहकाम वाली आयत है, कुरान मजीद की आयत या किताबें जो पहले नाजिल हुई उनमें अहकामात थे। ये वाली आयत जो जो एक आयत अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको हमने देख लिया है, उसके उसका लफ्जी तर्जुमा बा मुहावरा तर्जुमा देख लिया है, अल्फाज पे बहस कर रहे हैं। तो आयत आयतुन एक ही होता है। दूसरा मोजे के माना में होता है। और तीसरा बाकी आम निशानियां जो हमें दिन और रात में आसमान और ज़मीन में नजर आती हैं। तो ये कुस्सूना का मतलब क्या है फिर। युखबिरूना, युखबिरूनकुम, तुम्हें वो बताते थे, यानी पे दर पे पढ़ना। एक चीज बताना, फिर अगली बात बताना, एक आयत फिर अगली आयत, एक निशानी फिर अगली निशानी। ठीक है, तो ये होता है अल कसस। और फिर आगे है गर्रत हुमुल हयातुद दुनिया। तो दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखा दिया। तो गिर्रतुन कहते हैं, गिर्रतुन ये इसके रूट वर्ड्स हैं। गर्रत हम इससे है गिर्रतुन, नाउन सेंस में, और इसके रूट वर्ड्स हैं गैन, रा और गोलता। इसका माना होता है गफलतुन फिल यक़ज़ा, जागते हुए भी गफलत करना। एक है कि इंसान सोया हुआ है, वो तो सोया हुआ है, लेकिन एक शख्स है वो बेदारी की हालत में है लेकिन फिर भी गफलत की तरफ चला गया है, तो ये है माना गिर्रा, धोखा। असल में इसके रूट वर्ड्स में गोल ता नहीं है, सॉरी। गैन रा रा, गरर कहते हैं इसको। ठीक है, वो सबकत लिसानी से मैंने कह दिया। वैसे वो अलगिर्रा है और असल में ये गैन रा रा है।
تو نقصان کے اوپر آ، یہ لفظ بولا جاتا ہے. کہتے ہیں نا تجارت تجارت میں غرر ہو گیا. تو عربک میں غرر نقصان کو بھی کہتے ہیں. تو ظاہر ہے غفلت کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے. پھر یوں سمجھ لیں. تو بہرحال یہ لفظی معنی تھا اور لفظی بحث تھی. اب آتے ہیں اس آیت میں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے. تو اس میں ایک مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید انسانوں میں سے رسول الگ ہیں اور جنات میں سے رسول الگ ہیں. یعنی انسانوں میں سے انسانوں کے پاس انسانوں میں سے رسول آئے اور جنات کے پاس جنوں میں سے رسول آئے. تو یہ مغالطہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے جب ہم قرآن مجید کے دوسرے مقامات پڑھتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جب ہم دیکھتے ہیں. مثلا یہ آیت ہے ہمارے پاس سورہ یوسف کی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر رجالن، مرد، انسان. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ آ گئی کہ انسانوں انسانوں میں سے بھی مرد، دو چیزوں کی نفی ہو گئی کہ جنات بھی نبی نہیں تھے اور عورتیں بھی نبی نہیں تھیں. اچھا، اسی طرح یہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہ ہے سورہ الفرقان. وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. تو یہ اصل میں ایک شبہ تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ تو ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے بھی ہیں، یہ تو انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس شبے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بالکل وہ کھاتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے بھی، یعنی انسان ہیں. تو پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ بھی انسان تھے، یہ بتایا یہاں. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. کہ پہلے بھی جتنے رسول تھے وہ ایسے ہی تھے. تو بشر تھے. رسول انسانوں میں سے آئے ہیں اور بشر مرد مرد ہوئے ہیں رسول. ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنات میں آ، آ، آپ یوں کہہ لیں اسکالرس یا پھر دائی دائی کہتے ہیں دعوی ایکٹیویٹیز کرنے والے کو. تو ایسے لوگ تو تھے یعنی جنات میں. جیسے سورہ الجن میں آئے گا تفصیلاً، سورہ الاحقاف میں بھی ہم پڑھیں گے کہ جنات نے جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیسنز سیکھ لیے، شریعت سیکھ لی، تو پھر جا کے یہ بھی اپنے جن کمیونٹی میں ڈرانے والے بن گئے. تو ان کو سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے. تو لیکن یہ نبی نہیں بنے. یہ اسکالرس تھے، صحیح والے اسکالرس اور علماء اور دائی اور ایمان لانے والے، پہلے ایمان لانے والے، پھر جا کے وہ پھر اسلام کے پریچرز بن گئے، یہ یوں کہہ لیں. تو اب یہ پہلی بات تھی اس آیت میں، یہ کلیئر ہو گئی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے یہ کہے گا، کیونکہ انسان جو انسانوں میں نبی ہوتے ہیں نا وہ جنات کی طرف بھی نبی ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول انسانوں کی طرف بھی نبی تھے اور جنات کی طرف بھی نبی تھے. ان کو آپ نے نماز پڑھائی تھی اور سبحان اللہ ان کی طرف بھی آپ کی شریعت تھی سب. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں سے کہیں گے، جنوں انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آ کے میری آیات پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یعنی تم نے کیوں اگنور کیا ان کو؟ تو یہ بطور طنز سوال ہوگا کہ کیا رسول نہیں آئے تھے تم؟ اب دیکھیں نا، سامنے آگ ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دائیں طرف آ، اچھے اعمال ہیں، بائیں طرف برے اعمال ہیں، سامنے آگ ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کوئی ترجمان نہیں ہے بیچ میں، ٹرانسلیٹر نہیں ہے. اور یہ جو کافر تھے وہ تو ان کے نامہ اعمال میں دائیں طرف کچھ ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے دو کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ آ کے میری آیات تم پر بیان کی، میری آیات پڑھ کے تمہیں سنائی اور ان کی وضاحت تمہارے سامنے رکھی، نشانیاں، معجزات، یہ سب. اور دوسرا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. تو کیا وہ نہیں آئے؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. اب اسی طرح کا مضمون سورہ الملک میں بھی ہے. آپ یہ دیکھیں
کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، تو جب بھی ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس میں پھر اس کی جہنم کی آواز سنیں گے وہ، اور وہ بڑا کھول رہی ہوگی الیاذ باللہ۔ اور پھر مزید فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ غصے سے پھٹ جائے، کلما القی فیہا، غصہ کرے گی وہ، اس کے اندر کانشیسنیس رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ تو خیر، کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی کوئی گروہ، سورہ الزمر کے آخر میں آتا ہے کہ جنت میں بھی لوگ گروہوں کی صورت میں جائیں گے اور جہنم میں بھی گروہوں کی صورت میں جائیں گے، تو جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو سالہم خزنتها، تو ان سے جہنم کے جو فرشتے ہوں گے جن کی ڈیوٹیز وہاں پہ اللہ نے لگائی ہیں، علیہ 17، تو وہ ان سے پوچھ رہے ہوں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا، پس ہم نے جٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، گویا ہم نے انکار کیا۔ آئے تو تھے ڈرانے والے، لیکن ہمارا رد عمل یہ تھا کہ ہم نے ان کو نہیں مانا، ہم نے ان کا انکار کر دیا، خود وہ اقرار کر رہے ہیں یہاں پہ، فکذبنا، پس ہم نے جٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی ان کو بھی جٹلا دیا اور ان پر نازل ہونے والا قرآن شریعت اس کو بھی جٹلا دیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے نا اس آیہ مبارکہ کا، مفسرین کہتے ہیں یہ دو احتمالات ہیں اس میں۔ ایک یہ ہے کہ انہی کا ہی یہ جملہ ہے، کفار کا جو آگ میں جلنے والے ہیں، جو جن سے فرشتے پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور اے رسولو تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، تو یہ معنی بھی ٹھیک بن رہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر وہ آگے سے جواب دیں گے جہنم کے جو فرشتے ہیں جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، تو دونوں معنی ٹھیک ہے۔ خیر، ہمارا استدلال یہاں پہ یہ ہے کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، اور اس آیت میں جو ہماری آیت چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، پھر جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی ان سے پوچھ رہے ہیں، تو گویا کہ ان کو یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یعنی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر ظلم نہیں ہوا، تمہارے پاس انبیاء آئے تھے، تمہارے اوپر اتمام حجت ہوئی تھی، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، لیکن تم نے نہیں مانا، تو وہ خود پھر گواہی دیں گے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے اپنے خلاف، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں کہ واقعتاً وہ تو آئے تھے لیکن ہمارا قصور ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرانے والے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آج کل ہم آیات پڑھتے ہیں کہ نہیں، ڈرانے کی آیات، الیاذ باللہ، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ اور دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ ایک تو لمبی امیدیں جو ہم وابستہ کر لیتے ہیں یہاں پہ، آخرہ کو بھول جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ ایک تو لمبی امیدیں، ٹھیک ہے، یہ دھوکہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ کروں گا وہ کروں گا، اور ایک دم سے موت آ جاتی ہے اور وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے، اور اس کی ساری پلاننگز دری کی دری رہ جاتی ہیں، تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ کیونکہ حدیث ہے نا، یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام خطیبا فکان فیما قال، تو اللہ کے رسول ایک دفعہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے جو باتیں کی ان میں سے یہ بھی تھا، ان دنیا خازرتن حلوتن، بے شک دنیا خازرتن سر سبز و شاداب ہے، اس کے اندر بہت کشش ہے، حلوتن بہت میٹھی ہے، سر سبز و شاداب اور میٹھی، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پہ ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے۔ مستخلفکم فیہا کا معنی یہ ہے کہ پہلے لوگ چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کی جگہ پہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، یہ کہ بعد دیگرے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ کیوں ہے ایسا؟
फनाजिरुन, बस वो देखने वाला है, यानी अल्लाह ताला देखने वाला है, कई फतामलून, तुम कैसा अमल करते हो। फिर आगे मजीद फरमाया, मैंने कहा दुनिया धोखा देती है ना, कैसे देती है, फरमाया अला फत्तकुद दुनिया, खबरदार दुनिया से बच जाओ, वत्तकुन निसा, और औरतों से बच जाओ। अब दुनिया धोखा देती है अपनी अपने चार्म की वजह से और लंबी उम्मीदों की वजह से, और फिर मर्दों को धोखा देती है यहाँ की औरतें, दुनिया में जो औरतें हैं, जो माइलात हैं, ममीलात हैं, गैर महरम मर्दों की तरफ माइल होने वाली हैं, और उनको अपनी तरफ माइल करने वाली हैं, और फिर अपना जिस्म जाहिर करने वाली हैं। आजकल तो ये मिसालें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ आ रहा होता है। तो ये है दुनिया का धोखा, अलियाजुबिल्ला। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग हमने यहाँ पे डूबते हुए देखे हैं। और फिर जो वो बुजुर्ग या खानदान के जो बड़े हैं या सरबराहान हैं या फैमिली हेड है, कोई जैसे बाप होता है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि उसने बच्चों को रोकना है मोबाइलों से, सोशल मीडिया से और इस तरह की चीज़ों से, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है और वो जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं। तो ये एक दौर वो था कि गैर महरम की तस्वीर को देखना और इस तरह की बातें, तो वो उसका एक रोब था, एक दबदबा था। लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं, तो बच्चों को कैसे समझाएगा और रोकेगा और अपनी औलाद की कैसे तरबियत करेगा। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये दुनिया का धोखा है। भाई मैंने तो न्यूज़ देखनी है, मैंने तो ये करना है, मैंने तो फलां करना है, सोशल मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक होना चाहिए, अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ज़रूरी है। तो बहरहाल ये दुनिया का धोखा, औरतें दुनिया का धोखा। फिर इसी तरह यहाँ पे दुनिया का धोखा क्या है, इन लजीन ला यरजून लिकाअना व रजू बिल हयात दुनिया वतमअन्नू बिहा। ये सूरह यूनुस है। अल्लाह ताला कहते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। जब बंदा म्यूज़िक सुनता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की तरफ उसका रुझान ज़्यादा हो जाता है, और वो अ, मतलब उसका हॉबी ये है कि बस मैंने शॉपिंग करनी है, ख़रीदना है, बेचना है, ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, चीज़ें, मतलब जायज़ हद तक सब चीज़ें जायज़ हैं। लेकिन उसका हरीस हो जाना और इतना अपने आप को इंगेज कर लेना इन कामों में कि आखिर आहिस्ता 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 महव होती जाए और अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद ख़त्म हो जाए और एकदम से क़यामत आ जाए। जब मर गया तो इज़ा मातल इंसान क़ामत क़यामत हो कमा काल, कि जब बंदा मर जाता है तो उसकी क़यामत तो कायम होगी। तो अचानक ये है दुनिया का धोखा, मैं बड़ा होके कर लूंगा, बूढ़ा होके कर लूंगा, फुला कर लूंगा, यानी उसने उसने ये सोच लिया। और यहां तक के ला यरजून लिकाअना, अल्लाह ताला कहते हैं हमारी मुलाकात की उसको फिक्र ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। उसने कभी सोचा ही नहीं है कि अल्लाह के सामने पेश होना है, वहां मैंने जाना है, अगला जहान है, वहां पे बहुत कुछ है। मेरा रब मुझसे पूछेगा तुम क्या करके आए, तुमने जवानी का वो 5 सवाल जो मैं अपनी सिस्टर्स को बारहा बता चुका हूँ, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि सबसे पहला सवाल ओवरऑल उम्र के बारे में होगा, दूसरा सवाल जवानी की स्लॉट के बारे में होगा, तीसरा सवाल माल कहाँ से कमाया, चौथा कहाँ खर्च किया, पांचवा जो पढ़ा उस पर कितना अमल किया, जो इल्म था कितना अमल किया। तो इंसान को जब ये पता हो कि मेरे रब से मेरी मुलाकात होनी है और उसके दरमियान जैसे अभी हमने पढ़ा कि कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, तो फिर दुनिया धोखा नहीं दे सकती। ऐसे ऐसे बंदे को तो दुनिया कभी धोखा दे ही नहीं सकती। और दुनिया किसको धोखा देती है, कि जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद नहीं रखता। और हदीस में आता है मन हब्बा लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाह, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह ताला उससे मिलना पसंद करते हैं, सुभान अल्लाह। तो बाज़ लोग होते हैं जो इस फिक्र के साथ ज़िंदगी गुजार देते हैं कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है और अल्लाह के सामने पेश होना है और अपने रब से इनामात लेने हैं, क्योंकि मेहनत की होती है ना। वरजू बिल हयाती दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए। आप देखें सूरह अल हाका में अल्लाह ताला ने जन्नत की ज़िंदगी को ईशत राज़िया कहा है, फ़हुआ फ़ी ईशत राज़िया, वो रिजा वाली ज़िंदगी में होगा, खुशी वाली ज़िंदगी में होगा। और यहाँ पे फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी का धोखा है कि बंदा दुनिया की ज़िंदगी के साथ राज़ी हो जाए। यानी आप देखें ना, मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि मैं दुनिया की ज़िंदगी के साथ राज़ी हो गया हूँ। होना ये चाहिए था कि मैं आखिरत की ज़िंदगी के साथ राज़ी होता। वो है रज़ा वाली ज़िंदगी जिसके साथ इंसान का दिल लगना चाहिए और जिसके बारे में सोचना चाहिए। और सहाबा और बाज़ मुहद्दिसीन तो बैठ के बात कर रहे होते थे, कोई परेशान है तो वो कहते भाई चंद दिन की ज़िंदगी है, यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने तरबियत की थी ना,
کن فی دنیا کا अन्ना کا غریب او आबिर सबील, دنیا میں ایسے رہو جیسے اسٹرینجر ہوتا ہے یا پھر مسافر ہوتا ہے. تو جب صبح کر لو تو شام کا کوئی پتہ نہیں ہے، شام کر لی تو صبح کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے. اور دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتا ایک مومن. وطما انو بھی ہا، اور وہ لوگ جو اس سے مطمئن ہو گئے، میرا بزنس چل رہا ہے، میری ارننگز آ رہی ہیں، میں مستغنی ہو گیا ہوں، مجھے سب کچھ اللہ نے یہاں پہ دے دیا ہے، تو اب میں بس اسی دنیا کا ہو کے رہ جاؤں. تو یہ ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہونا. اللہ تعالیٰ کریٹیسائز کر رہے ہیں یہاں پہ ایسے بندے کو. پھر فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اگنور کیا ہوا ہے، سیکنڈ پریورٹی میں ڈالا ہوا ہے، کوئی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. دنیا جہان کے سارے علوم خود بھی پڑھ لیے، اولاد کو بھی پڑھا دیا، بیٹوں کو یورپ بھیج دیا، وہاں سے وہ آن لائن قرآن کی ٹیوشن لے رہے ہیں. اور ٹیچر کہہ رہا بھی یہ تو ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا، ان کی عمر 35 35 40 40 سال ہو گئی ہے. یعنی یہ کتنا بڑا عالمی ہے. یہ ہماری ترجیحات تو آیات سے غافل ہیں. فرمایا اولئک مأواہم النار بما، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں سے آن لائن ٹیوشن نہیں لینی چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن انسان کو تھوڑا اس بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن جو عمل صالح کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر ایسی نہریں جن کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیرالل اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو یہ دنیا کی زندگی کا دکھ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. وہ مان لیں گے، پہلے شروع میں انکار کریں گے، پھر بعد میں اتمام حجت ہوگا تو خود ہی جب دیکھ لیں گے کہ اب یہاں پہ تو ہر چیز واضح ہے، تو پھر مان لیں گے کہ ہم کافر تھے. فرمایا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. یہ ہے وہ آیت جس کی طرف میں نے پچھلی آیت کی تشریح میں اشارہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس لیے، یعنی ایسا کیوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے جو میری آیات پڑھتے تھے، میری ملاقات سے ڈراتے تھے. یہ اس لیے ہے ذالکا، یہ اس لیے علم یکن ربو کا مہلک القرا بظلم، کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں. وَأَهْلُهَا غافلون، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. یہ اس لیے کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. یہاں غافل سے مراد یہ ہے کہ شرعی احکامات سے بے خبر ہوں شرعی احکامات سے غافل ہوں، ان پر اتمام حجت نہ ہوا ہو، ان کے پاس رسول نہ آیا ہو، ان کے پاس کتاب نہ آئی ہو، کوئی اسکالر، کوئی عالم، کوئی داعی نہ آیا ہو. تو اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں آئیں تو پھر اللہ ان کو کبھی ہلاک نہیں کرتا، پھر کبھی عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر حجت ہی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے. اس معنی کی بھی آیت ہے یہاں پہ ہمارے پاس سورہ الاسراء میں. فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی سیدھے رستے پر آئے گا تو اپنی جان کا بھلا کرے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا تو پھر اسی کا نقصان اس پر ہی ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ آخری حصہ ہماری آیت سے متعلق ہے. اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں دینے والے یہاں تک کہ رسول نہ بھیج لیں، مطلب حجت پوری نہ کر لیں. تو جب حجت پوری ہو جاتی ہے پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے. تو جو بندہ بے خبر تھا، اس کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ایسا بندہ جو ہے پھر وہ شریعت کہتی ہے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو پچھلی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات بیان کرتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، تو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا ان کے گناہ کی وجہ سے، جب تک ان کے رہنے والوں کو پتہ نہ چل جائے. یہاں تک ہم رکھیں گے انشاءاللہ. آگے پھر درجات کی بات ہے، تو کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی سب پوائنٹس کلیئر ہیں تو بھی بتا دیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ اس ٹائم ماشاء اللہ آپ ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں. کوئی بہام نہیں ہے، سب پوائنٹس کلیئر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی
सर मैंने पूछना था कि जो वसीला के बारे में कहते हैं ना कि वसीला देना, अल्लाह ताला को वसीला देना चाहिए किसी और का, या अल्लाह ताला को सिर्फ अल्लाह ताला के नाम का वसीला देना चाहिए। तो एक मतलब आयत है जिसमें है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता। तो इसमें वब्तगू इलैहिल वसीलता के में मतलब क्या इसका मायने हुआ ना फिर? कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला से आप किसी के नाम का वसीला मांग सकते हैं। देखें वहां पे, तो ये है वब्तगु इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो, ठीक है। बस यहाँ तक आ गया। और यहाँ ये नहीं कहा गया कि कैसा वसीला होगा। अब उस वसीले की वजाहत शरीयत करती है। हमने कहा ना कि कुरान मजीद के अल्फाज की, इनकी आयात की तशरीह फिर दूसरी आयात कर रही होती हैं। दूसरे मकामात कर रहे होते हैं। कुरान मजीद के एक मकाम की तशरीह दूसरा मकाम करता है। और फिर बाज़ औक़ात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को साथ अटैच करके फिर समझना पड़ता है। इसकी बहुत सी मिसालें। तो यहाँ ये कह दिया अल्लाह ताला ने कि वब्तगु इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब हम देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी शरीयत हमें बताई है उसमें कौन कौन से वसीलों का तज़किरा है जो आपने किए हैं। इस आयत के सबसे ज़्यादा यानी आप अमली तस्वीर कह लें, या इसको सबसे ज़्यादा सही तरीके से प्रैक्टिस कौन कर सकते थे, अल्लाह के रसूल या सहाबा किराम। तो अब जब खुलासा हम निकालते हैं शरीयत का, तो उसमें तीन चीज़ें मिलती हैं। एक ये मिलता है कि अल वसीला से मुराद यहाँ पे है कि अल्लाह ताला को उसके नामों का और उसकी सिफ़तों का वसीला दे के दुआ करें आप, ठीक है। नामों का और सिफ़तों का वसीला, ये कहाँ से निकला? ये अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के अस्माए हुस्ना है तो उसके ज़रिए पुकारो। तो ये वसीला हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह एक वसीला अपने नेक अमल का वसीला भी दिया जा सकता है, अल्लाह ताला को दुआ करते हुए, नजात मांगते हुए या कोई चीज़ मांगते हुए। और इसकी सही बुखारी में और सही मुस्लिम में भी गालिबा ये हदीस मौजूद है। बहुत अथेंटिक हदीस है कि तीन लोग जो गार में फंस गए थे और फिर उन तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला दे के दुआ की थी अल्लाह से, और अल्लाह ने वो पत्थर हटा दिया और उन्होंने घर की राह ली। ये हदीस बड़ी अमेजिंग है और इसके अंदर बहुत लेसन्स हैं। किसी दिन इंशाल्लाह हम इसको बाकायदा तौर पर इसका टेक्स्ट यहाँ मैं शो करूंगा, फिर हम स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि किसी नेक शख्स से ये कहना कि तुम मेरे लिए दुआ कर दो, ये तरीका भी शरीयत ने वज़ा किया हुआ है, ये भी जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे। आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उम्रे पे जाने लगे तो उनसे कहा कि या उखैया ला तंसानी फ़ी दुआइक, कि है मेरे छोटे भाई, मुझे अपनी दुआओं में ना भूलना, ठीक है। फिर हज़रत उमर को ही सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उवैस करनी से दुआ करवाना, ठीक है। उवैस करनी ये मुखज़रम थे, यानी सहाबी और ताबी के दरमियान का दर्जा होता है। ये बहुत नेक थे और अल्लाह के रसूल को मिल नहीं सके अपने वालिदैन की खिदमत करने की वजह से। तो आपने कहा कि "ए उमर, जब ये आपको मिले तो आप दुआ करवाना"। और वो बड़ा अमेजिंग वाक़या है कि जब वो मिले फिर, तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि दुआ करो अल्लाह ताला उमर के गुनाह मुआफ़ कर दे। तो अब ये क्या है? ये भी किसी नेक आदमी से दुआ करवाई जा सकती है कि तुम मेरे लिए दुआ करो। अब ये चीज़ें मिलती हैं शरीयत में। ये है अल वसीला की सही तशरीह और तफसीर जो कुरान और सुन्ना से है। इसके अलावा जो बाकी वसीले लोगों ने बना रखे हैं अपनी तरफ से, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कहीं दलील है। हाँ, हम यूँ कह सकते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरे नबी से शदीद मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, इस मोहब्बत का वसीला, क्योंकि ये अमल हो गया ना, एक अमल हो गया नेक, तो उसका वसीला दें आप अल्लाह को, और आप ये कहें कि ये काम कर दे, ठीक है जी। तो ये अल वसीला का माना है। सिस्टर इकरा रऊफ, आपका पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। चले अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या उम्रा करते हुए पर्दा ना भी किया जाए चेहरे का तो कोई हर्ज तो नहीं है? देखें, चेहरे का पर्दा वैसे ही अलग से इसका एक वो इख्तलाफी मसला तो है। लेकिन अब यह सवाल ये है कि जो बहनें नकाब करती हैं, वेल करती हैं, तो वो उम्रे के दौरान क्या करें। तो असल में उम्रे में ना इंशाल्लाह कभी हम सेशन रखेंगे, बल्कि कुछ सिस्टर्स वहाँ से वापस भी आई हैं,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باندھ کر نقاب نہیں کریں گی، لیکن اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا جا سکتا ہے، وہ جو کہتے ہیں کپڑے کپڑا چہرے کو لگے نہ، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ امہات المومنین بطور خاص عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، عنہما وغیرہ سے مروی ہے، انہا سے، کہ جب کوئی غیر محرم آتا تو ہم اپنے اپنے پلو اپنے چہروں پہ لٹکا لیتے، ٹھیک ہے، تو پردہ وہاں نہیں چھوڑنا، پردہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا، عام حالات میں بھی نہیں چھوڑنا، اور عمرے کے دوران بھی نہیں چھوڑنا۔ سر کیا وضو کے بعد برش کر سکتے ہیں؟ وضو تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں بھائی، وضو کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے نا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاح، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا کہتا۔ تو وضو کے ساتھ آپ نے نہیں کہا، نماز کے ساتھ۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویسے وضو سے پہلے کریں جب مرضی کریں، لیکن وضو کے بعد نماز سے متصل پہلے کر لینا، یہ اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور میں نے ائمہ حرمین کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کے بالکل شروع میں کر رہے ہوتے ہیں، مسواک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹوتھ برش مسواک کے ہی قائم مقام ہے نا۔ تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، یعنی کوئی کہے جی وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نواقض وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں ہے۔ جی سر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت انتظار کیا تھا۔ سر میری مدر استخارے کو لے کر تھوڑی کنفیوز ہیں، وہ میرے بھائی کے رشتے کے لیے جب بھی استخارہ کرتی ہیں تو انہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا، اس وقت بھی ان کے پاس ایک رشتہ ہے، بٹ وہ کنفیوز ہیں کہ اگر دل پہلے سے ملا ہے تو اس استخارے کا جواب کیسے کسی اشارے کے بغیر کلیئر ہوگا۔ ان کی ایک فرینڈ کہتی ہیں کہ استخارے میں روشنی لازمی دکھتی ہے، آپ پلیز ان کو اچھا دیکھیں، استخارے کو بھی سمجھ لیں۔ میں ویسے تو اس کے اوپر سیشن کیا ہوا ہے، میں میرا اور میری ایک دو اسٹوڈنٹس کا، ہم نے مل کے استخارے کے اوپر سیشن کیا تھا، اس کی ریکارڈنگز بھی ہیں۔ تو جو بھی اس کے ابہامات ہیں یا اس کو لے کر مختلف قسم کی کنفیوژنز ہیں کہ استخارہ جو ہے دوسرے سے کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر میں نے کلیئرلی وہاں پہ واضح کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ پھر استخارہ کر لیا تو اس کے بعد پھر کیسے پتہ چلے گا؟ بعض لوگوں نے تو بڑی عجیب عجیب یہاں پہ کہانیاں معروف کی ہوئی ہیں کہ دادا ابو آئیں گے خواب میں، وہ بتائیں گے فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے، اور اس کے میننگز کے اوپر آپ غور کریں تو یہی ہے کہ اللہ اگر یہ چیز میرے دین میں، میری معاش میں، میرے انجام میں بہتر ہے تو مجھے دے دے، اور اگر یہ چیز میرے دین، میری معاش، میرے انجام میں بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے نہ دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور جو خیر والی چیز جہاں کہیں پڑی ہے اس کو میرے مقدر میں کر کے مجھے دے دے، اور اس پر مجھے راضی کر دے، ٹھیک ہے، یہ ہے استخارہ۔ یعنی استخارہ میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی یہ دعا ہوتی ہے، اور اس میں پھر الفاظ بھی یہ ہیں کہ میرے لیے میرے لیے، ٹھیک ہے، تو ایک تو دوسرے سے کروانے کی بجائے خود کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ یہ دعائیں قبول ہو جائے گی تو ادھر رستے خود ہی ہموار ہو جائیں گے، اگر اگر ادھر خیر آپ کے لیے مقدر میں ہے، اور اگر ادھر خیر مقدر میں نہیں ہے تو پھر وہ رشتہ نہیں ہوگا ادھر، اور کہیں اور جہاں پہ خیر ہے وہاں پھر اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، یہ ہے مانا جسٹ۔ تو اس کے اندر یہ کہنا کہ کوئی اشارہ، کوئی روشنی، ہاں خواب وغیرہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن شریعت نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا کہ ایسا ضروری ہے، بلکہ خواب شاب بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں یہ نہ ہو کہ اور ہی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے۔ جیسے ہمارے ایک استاد تھے تو وہ نکالتے ہوتے تھے جنات، تو جن نے نام لے دیا ان کے کسی فیملی ممبر کا، انہوں نے پوچھ لیا بھی تم کہاں سے آئے ہو، جن حاضر ہوتا ہے نا کبھی کبھی، حاضر ہو گیا، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی فلاں فیملی ممبر نے مجھے بھیجا ہے۔ اب ان کے آپس میں لڑائی پڑ گئی، لڑائی اتنی بڑی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز کر دیے، عدالتوں میں دھکے کھائے، اور وہ جو معالج تھے جنہوں نے اسے کہا تھا، سوال کر دیا تھا اس طرح کا، ان کو بھی ساتھ وہ عدالتوں میں پیش کرتے رہے۔ تو اس سے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچ لے بھی کوئی مجھے آ کے بتائے گا یا فلاں ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اگر آپ کی دعا قبول، یہ دعا ہے، دعا قبول کر لی ہے، پھر آپ اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں،
जहां बेहतर होगा वहां पे फिर आगे रास्ते खुल जाएंगे, और जो बेहतर नहीं होगा फिर रास्ते बंद हो जाएंगे, जहां खैर होगी वो मिल जाएगी। तो डर के कैसे काम किया जा सकता है, स्पेशली रात के टाइम? ये सिस्टर रिमशा, मुझे सवाल क्लियर नहीं हुआ आपका। अगर अकेला रह रहा हूँ घर में या फैमिली से दूर, तो डर को कैसे कम किया जा सकता है? अच्छा, डर की बात है, नहीं, हॉस्टल्स वगैरह में बाज़ औक़ात बच्चियाँ रहती हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप पांचों नमाजें सही टाइम से पढ़ें, और मॉर्निंग इवनिंग अज़कार करें, और हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, रात को सोते हुए भी आयतुल कुर्सी पढ़ें, और आयतुल कुर्सी को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, उसके मीनिंग्स को पढ़ लें, फिर और ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। और कोशिश करें कि रात को बावुज़ू सो जाएं, तो इंशाल्लाह फिर ये डर नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा डर। चलें जी, बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया, सवालात भी ख़त्म हो गए। सिस्टर उम्मे अरफा, आपका सवाल मुझे याद ही भूल गया, वीकेंड थोड़ा बिजी था मैं, तो इंशाल्लाह मैं आज कल में वो भेज देता हूँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जी अस्सलाम सर, कोई वालेकुम। बात नहीं। जी हाँ जी, जी। ओके, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम जी, वरहमतुल्लाहि। अल्लाह हाफिज़।